سمندروں میں رستے ہیں، جنت میں رحمت ہے۔ بھائیو، خدا کی عزت کی قسم، اگر نظر کمزور ہے تو اینک لگا کر دیکھ لو، اگر اینک سے کام نہ بنے تو کسی اینک والے کے پاس چلے جاؤ، اگر نظر کام نہیں کرتی تو نظر والے کے پاس چلے جاؤ۔ وہ ذرا جام پی کر تو دیکھو کہ جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں گو آ جاتی ہے، اس کے علم کی انتہا یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر جنت کی رحمت کو بھی دیکھتی ہے، دوزخ کے عذاب کو بھی دیکھتی ہے۔ اور اگر میرے مصطفیٰ کہیں کہ نماز کسوف پڑھاتے ہوئے میرے سامنے جنت بھی ظاہر ہوئی، دوزخ بھی ظاہر ہوئی، تو اعتراض کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کہتے ہیں کائنات والوں، اللہ نے مجھے ایسی نگاہ دی ہے، میں بیٹھا زمین پہ ہوتا ہوں، میں آسمان کی باتیں جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہوں، اور جبریل آسمان سے مجھے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ پڑھیے الف، میں کہا جبریل جان گیا، کہا یا رسول اللہ پڑھیے لام، فرمایا میرے جبریل میں جان گیا، کہا لام اور میم اور سواد۔ جبریل بولتے جاتے ہیں، میرے نبی کہتے ہیں جبریل میں جان گیا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا جان گئے؟ کہا تمہیں خدا نے یہ بتایا ہے کہ تو عرش پہ رہتا ہے، تو اس بلندیوں پہ رہتا ہے، مگر تجھے وہ مقام حاصل نہیں جو مجھے مقام اپنی امت میں رہ کر اللہ نے عطا کیا۔ جی حاضرین محترم، گو نے جب یہ بتایا نا، اب میرے نبی نے اگلی بات کی۔ میرے نبی کہتے ہیں گو یہ بتا میں کون ہوں؟ نقشبندی بھائی، میں کون ہوں؟ میرے اللہ نے فرمایا گو کائنات والوں کو ایک عقیدہ دے دے۔ لوگ عقیدے پہ کمپرومائز کرتے ہیں، سنی کمپرومائز نہیں کرتا۔ برادری جاتی ہے تو جائے، کونسلرشپ جاتی ہے تو جائے جی، لیکن مدینے والا راضی ہو جائے، مدینے والا راضی ہو جائے۔ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ سید المرسلین ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ کیا ہے؟ سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہے۔ میں نے اس آخری لفظ پر ایک بات کرنی، لیکن حدیث پاک مکمل کر لوں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ بدوحا کو دیکھ کر وہ شخص فوراً کہتا یا رسول اللہ مہربانی فرمائے کلمہ پڑھائیں۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، سورہ فاتحہ سورۃ اخلاص کی تعلیم فرمائی۔ سرکار دو جہاں نے فرمایا میرے غلاموں، اس میرے نئے غلام کو کچھ نہ کچھ دیا جائے۔ غلاموں نے بہت سارا مال دیا، ڈھیر اکٹھا ہو گیا۔ حضور کے ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف، میں نے کہا حضور پہلے کو بھی جانتے ہیں بعد کو بھی جانتے ہیں، یخبرکم بما مدا وما ہوا قائل، اس کی روایت بخاری شریف سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دے دیا؟ جی یا رسول اللہ، سب نے دے دیا۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نام عبد الرحمن بن عوف، یا رسول اللہ میں نے ابھی دینا ہے، مگر دینے سے پہلے بتانا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، میں نے جو کچھ دینا ہے وہ عام نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیا دینا چاہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ایک آج آپ بشارت دے دیں تب میں دیتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ سے مانگ، مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو تیرے دروازے پر آ جائے اسی کو میں ملتا ہوں۔ کہا میرے صحابی مانگ۔ کہا یا رسول اللہ اگر آج اس کو میں جو کچھ دوں گا وہ اتنا نفیس ہوگا، لیکن آقا آپ مجھے یہ بتائیں کیا میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو میری اونٹنی ہے یہ 9 ماہ کی حاملہ ہے، کسی نے تحفتاً مجھے دی ہے۔ یا رسول اللہ یہ عربی نسل جو ہے، فارسی نسل جو ہے، ایرانی نسل سے کان میں تھوڑی سی چھوٹی ہے، فارسی نسل جو ہے اس میں چھوٹی ہے، عربی نسل میں بڑی ہے۔ آقا اتنی تیز بھاگتی ہے کہ اگر کوئی قافلہ پہلے نکل جائے تو پیچھے جا کر اس قافلے کو پہنچ جاتی ہے۔ میرے نبی پاک کے غلاموں تا قیامت اس روایت کا میں ذمہ دار ہوں۔ میرے نبی فرماتے زمین پر اپنے رب کی رضا کو مانگنے والے تو نے اپنی اونٹنی کی تعریفیں کی ہے، جو میرے رب نے کل قیامت والے دن تجھے اونٹنی دینی ہے اس کی تعریف آمنہ کے لال سے سن لے۔ سرکار کی
سرکار فرماتے ہیں سن. کہا یا رسول اللہ زمین پر بیٹھ کر جنت میں جو کچھ رب نے کل قیامت والے دن دینا ہے وہ آپ بتا رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں کل قیامت والے دن عبد الرحمن بن عوف مصطفیٰ کے صدقے سے، چونکہ تو درگاہ مصطفیٰ پہ مانگ رہا ہے نا کھڑے ہو کر، دینا اس نے ہے، دینا اس نے ہے، دینا توجہ فرمائے، دینا اس نے ہے. کہا یا رسول اللہ پھر آپ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا مجھے اللہ نے دیا ہے میں دے رہا ہوں. جی مجھے اللہ نے دیا ہے، انما انا قاسم اللہ یؤتی. جی لیکن مانگنے والے توجہ کر، توجہ چاہتا ہوں، پہلے عطا کی بات ہوتی ہے، بعد میں تقسیم کی بات ہوتی ہے. لیکن میرے نبی فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی. تو رب کے دینے پہ کوئی اعتراض یا فکر نہ کر، تو مانگتا جا، کیونکہ میں تقسیم کی بات کر کے تجھے بتا رہا ہوں کہ جو کچھ خدا دے سکتا ہے مصطفیٰ تقسیم کر سکتا ہے. میرے نبی پاک کے غلاموں، مختصر کر رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں جو اونٹنی میرا رب تجھے دے گا وہ سوراخ دار موتیوں کی بنی ہوئی ہوگی، سبز زبرجد کی ٹانگیں ہوگی. جی اللہ 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 اللہ. سب زبرجد کی کریب اور ریشم کا کجاوا ہوگا. کریب کپڑا تھا نا، کریب اور ریشم کا کجاوا ہوگا اس کے اوپر. اور میرے آقا فرماتے تو کہہ رہا تھا نا کہ میری اونٹنی بڑی تیز بھاگتی ہے. کہا عبد الرحمن بن عوف جب تو اس اونٹنی پہ سوار ہوگا بجلی کی طرح پل سراج سے لے کر تمہیں جنت میں چلی جائے. جی توجہ چاہوں گا کہ بھائیو اونٹنی دینی کس نے ہے؟ میرے خیال اب تک کیا میں گفتگو کو سمیٹوں. اونٹنی دینی کس نے ہے؟ نشانیاں کون بتا رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے وما ینطق عن الہوی ان ھو الا وحی یوحی، جو میرے مصطفیٰ نے نشانیاں بتائیں کیا اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں. جی مصطفیٰ کے زبان اطہر سے جو لفظ نکلے بولیے اس میں کمی ہو سکتی ہے؟ واپس آئیے اور میلاد پاک کی آخری جو ہے گفتگو سن کر گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. وہ نے کہا آپ خاتم النبی، کہا بولیے واپس سے بولیں. اب آگے محترم سنیوں کا ایک نعرہ جو ہے وہ لوگ چرا کر لے گئے، چوری کر کے لے گئے، لیکن سنیوں کی بس اپنی سوچ کہ انہوں نے خیال نہیں کیا. علماء شاید اس وقت محفل میں موجود ہیں تو ضرور میری بات پہ غور کریں گے کہ کسی اور سٹیج سے ایک نعرہ لگتا رہا کہ ختم نبوت زندہ. تھوڑی دیر کے بعد بات کیا ہے؟ ختم نبوت زندہ. حاضرین محترم، نبوت زندہ، نبوت نبی مردہ. نقشبندی بھائی، صرف و نحو پڑھنے والے، رات کمرے میں سویا، دیر سے آنکھ کھلی، دروازے کے سوراخ سے روشنی اندر پڑ رہی تھی. فوراً خیال آیا کہ جو روشنی پڑ رہی ہے تو صاحب سورج بھی موجود ہے، موجود ہے. کسی نوجوان نے نکل کر سورج کو دیکھا؟ کوئی انگلی کھڑی کر دے کہ میں نے دھوپ کو تو دیکھا ہے اور تحقیق کے لیے باہر نکلا ہوں. بھائی یہ کلیہ ہے، جہاں صفت ہوتی ہے وہاں موصوف بھی ہوتا ہے. صفت ہو موصوف نہ ہو بات نہیں بنتی. صفت ہے موصوف نہیں ہے. مولانا کس فلسفے کے مطابق اس بات کو مانوں؟ اگر سورج ہے تو روشنی ہے، اگر نبوت ہے تو نبی ہے، اگر نبوت ہے تو نبی ہے، اگر نبوت ہے تو نبی
صفت ہوتی ہے وہاں موصوف ہوتا ہے. اگر وہ اتنی بلندی سے رہ کر تمہیں زمین پر فیض دے سکتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، کوئی اس وقت تک پاک ہی نہیں ہو سکتا جب تک میرے مصطفیٰ اس کو پاک نہ کرے. مولانا پانی بھی رکھ دے، کپڑا بھی رکھ دے، جو ناپاک کپڑا ہے اس کو بھی رکھ دے، صابن بھی رکھ دے، پانی بھی رکھ دے اور تسبیح لے کر پڑھنا شروع کر دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. 2.5 گھنٹے کے بعد کیا کپڑا پاک ہو جائے گا؟ بولیے بھائی کلمہ پڑھ رہا ہوں نہیں پاک ہوا تو نوجوان آ کے کہتا ہے جناب شاہ صاحب یہ ایسے پاک ہوگا کہ کپڑا پانی کے ساتھ اور پانی جو ہے کپڑے کے قریب جائے تب جا کے یہ کپڑا پاک ہوتا ہے. مولانا ایک کپڑے کو پاک کرنے کے لیے پانی کی صحبت ضروری ہے اور تو کہتا ہے کہ نبی ہے نہیں. قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میرا نبی تیرے اتنے قریب ہے اتنی تیری جان بھی تیرے قریب نہیں ہے، اتنی تیری جان بھی تیرے قریب نہیں ہے. میرا نبی تیرے قریب ہے اور اتنا قریب ہے تجھے پاک کر رہا ہے. لیکن حاضرین محترم ہم ایسے ہی ان چیزوں کو پڑھتے ہیں توجہ نہیں کرتے. کس کس چیز کو پاک کیا جاتا ہے؟ جسم کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، دل کو پاک کرنے کی ضرورت ہے.